تو میشر کے مناظر میں سے ایک منظر بیان ہو رہا ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، کسی نے لات کو پکارا، کسی نے عزیٰ کو پکارا، کسی نے منات کو پکارا، کسی نے قبروں کے اندر مدفون لوگوں کو اللہ کا شریک سمجھ کر کے ان کی بندگی کی۔ تو یہ مشرکین جس وقت اپنے سامنے دیکھ لیں گے ان کو کہ جن کی دنیا کے اندر یہ بندگی کرتے رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو کہنا شروع کر دیں گے وَإِذَا جب راہ دیکھیں گے الذین وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو اللہ رب العالمین سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ کہ جن کی ہم نے بندگی کی تمہیں چھوڑ کر کے، تو اب جن کی بندگی کی گئی وہ کہیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ڈالیں گے ان کی طرف قول انکم لکاذبون، جن کی بندگی کی گئی وہ ان مشرکوں سے، ان بندگی کرنے والوں سے کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اور یہ بت اگر ایسا جواب دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی دے دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لات و عزیٰ و منات، یہ بت یہ بولنا شروع کر دیں گے کہ انہوں نے تو ہماری بندگی کی ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جو بھی کسی اور کی بندگی کرتا رہا ہے تو اس کو محشر کے میدان کے اندر اپنا جھوٹا ہونا معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو عقیدہ ہم نے بنا رکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جس کی بندگی کر لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، وہ زبردستی اللہ سے ہماری بخشش کروا دے گا، سفارش قہریہ کر کے ہماری بخشش کروا دے گا، تو ان کو وہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ سارے ہمارے عقیدے افتراء تھے، یہ جھوٹ تھے۔ تو جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں جن کی لوگوں نے بندگی کی ہے وہ قبروں کے اندر مدفون ہیں، وہ بھی محشر کے میدان کے اندر اپنی بندگی کرنے والوں سے کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم تو تمہاری بندگی سے بے خبر ہے، ہمیں کیا معلوم کہ تم نے ہماری بندگی کی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو بات سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی اور کی عبادت کی ہے، کسی نبی کی عبادت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام کی، یا کسی ولی کی عبادت کی ہے، داتا گنج بخش کی یا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی، یا کسی بت کی یا کسی گائے کی، تو جتنی بندگیاں بھی ہیں یہ ساری کی ساری ان مشرکوں کے منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی، صرف ایک بندگی کی قدر کی جائے گی اور وہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ شکر کی نسبت جس وقت اللہ رب العالمین کی طرف کر دی جاتی ہے تو مطلب ہوتا ہے قدردان۔ اللہ کے لیے جس نے خواریاں کی ہوں گی، اللہ کے لیے کسی نے زودگیاں کی ہوں گی، اللہ کے لیے جذبات کی قربانیاں دی ہوں گی، اللہ کے لیے اپنی قیمتی اوقات کو دعوت کے میدان کے اندر غبار آلود کیا ہوگا، تو ان ساری چیزوں کی قدر کی جائے گی۔ ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے؟ غور کیجئے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بات بتلاتی ہیں کہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی کتنی قدر کرتا ہے، 10 کے برابر اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں کھجور کا ٹکڑا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بکری کے بچے کی طرح اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ مراد یہ کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے، اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے جھکا ہوگا، اللہ کے آگے جھکا ہوگا، اللہ کے لیے سجدے کیے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کیا ہوگا، اللہ کے آگے سجدے لگائے ہوں گے، تو اس بندگی کی وہاں پر قدر کی جائے گی۔ اس بندگی کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ کی زندگی سنورنے والی ہے، بہترین ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتا رہا ہے یا اللہ کے ساتھ اوروں کے آگے بھی جھکتا رہا ہے تو یہ بندگی قبول نہیں کی جائے گی، اس کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی اور اس کو اپنے معبود دان باطلہ سمیت، بتوں سمیت اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وہ بھی جل رہا ہوگا، مشرک بھی جل رہا ہوگا، اس کے بت بھی جل رہے ہوں گے، جو اس کے لیے ایک نفسیاتی لحاظ سے سزا کا ذریعہ بھی ہوں گے کہ جن کے آگے میں جھکتا رہا ہوں، جن کی آس کے اوپر کہ میری آخرت اچھی ہو جائے گی، جن کی آس کے اوپر میں دنیا کے اندر ان کی بندگی کرتا رہا، وہ تو میرے ساتھ میرے خدا خود جہنم کے اندر جل رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک رسوائی کا اور نفسیاتی سزا کا سامان بھی ہوں گے۔ فَأَلْقَوْا ڈالیں گے علیہم ان کی طرف القول، یہ شرکا ان کی طرف قول ڈالیں گے، جواب دیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو کہ تم نے ہماری بندگی کی ہے، اس کے اندر تم جھوٹے ہو، ہم تو تمہاری بندگی سے بے خبر ہیں، ہم نے تم کو کب کہا تھا کہ تم ہماری بندگی کرو۔ وَأَلْقَوْا اور ڈالیں گے اللہ، اللہ کی طرف یوم اس دن السلام عائسی۔ اب جس وقت دیکھیں گے کوئی سہارا نہیں رہا، ہر طرف سے ہمیں جواب مل رہا ہے، جن کے آگے جھکتے رہے ہیں، جن کی باتوں کو مانتے رہے ہیں تو وہ تو ہمارے آج کچھ کام آنے والے نہیں، کوئی سہارا بھی نہیں ہے، تو سرنگو ہو جائیں گے، سر تسلیم خم کر لیں گے، عاجز ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے وہ جھوٹ جو وہ دنیا کے اندر گھڑا کرتے تھے۔ اب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر تو ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں جو ہمیں اللہ سے بچا سکے، اللہ کی سزا سے بچا سکے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو سہارا دے کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ، ہم تمہاری سفارش کرتے ہیں اور تمہاری بخشش کروا لیں گے۔ کوئی ان کو وسیلہ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں سفارش کرے گا، یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ سفارش کرے گا تو وہی سفارش کرے گا جس کو رحمان ذات اجازت دے گا، اور سفارش اسی کی جائے گی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اجازت دے گا کہ اس کی کوئی سفارش کرتا ہے تو میں اس کو بخش لیتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی اور ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے۔ خلاصے کے طور پر آخر میں یہ بات ذکر کرتا ہوں
کہ محشر کے میدان کے اندر کوئی چیز بھی جب انسان کے لیے سزا کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کی سزا سے کوئی چیز بھی نہیں بچا سکتی. نہ پیسہ وہاں بچا سکتا ہے، نہ دوستیاں بچا سکتی ہیں، نہ سفارش کاریاں بچا سکتی ہے. آخرت کے اندر سزا سے بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی خالص بندگی کی جائے. محشر کے میدان میں اللہ کی سزا سے بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ایمان اور اعمال صالحہ. ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد کے اوپر انسان کو اللہ کا فضل، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، اللہ کا رحم نصیب ہو جائے گا. اور محشر کے میدان میں جس کو اللہ کا رحم اور فضل نصیب ہو گیا وہی کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرک سے بچنے والے ہوں، توحید کو سیکھ کر کے اس کے اوپر کاربند رہنے والے ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو آخرت کے اندر ہمیں رب کی رضا دلوا سکے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.